بنی ہے دنیا وہ آج تشریف لا رہے ہیں تمام عالم کے جن و انسان ہے آج بارہ ربیع الاول مچی ہے گھر آنگنا کے ہلچل ادب سے حوریں کھڑی ہیں آ کر فرشتے رحمت لٹا رہے ہیں بشر کی کوئی مثال تو دو سحردم رحمت حق سے یہ مستانہ پیام آیا، مبارک اہل ایما کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ زمین و آسماں بھی جس کے در پر سر جھکاتے ہیں چرچے قدسیوں میں آج وہ عالی مقام آیا۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، دوردرشن کی مخصوص اس ماہ مبارک میں آسمان عالم سے ایک ایسا نور نازل ہوا کہ جس نے پوری کائنات کو منور کر دیا۔ اس ماہ مبارکہ کی 12 تاریخ کو کائنات کی وہ عظیم ترین شخصیت عالم وجود میں تشریف فرما ہوئی کہ جس کے محاسن اور فضائل خود رب کائنات نے بیان فرمائے۔ جو نبی سے میرے آشنا ہو گیا اس کا دل آئینہ آئینہ ہو گیا، خود خدا نے کہا ہے یہ قرآن میں جو نبی کا ہوا وہ میرا ہو گیا۔ یہ ماہ مقدس نبی رحمت، امام کائنات، فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہی ہماری عیدوں اور ہماری تمام جائز خوشیوں کا مرکز ہے۔ آئیے آج اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں، اور اس گفتگو میں شامل ہونے والے حضرات میں آپ مبلغ سنی دعوت اسلامی جے پور، آپ کے برابر میں محترم مولانا مفتی انصار القادری فیضی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آپ خطیب اہل سنت ہیں اور دارالافتاء جے پور کی آپ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں۔ آپ کے برابر میں بہت ہی لہن داودی کے مالک محترم حافظ قاری جلال الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ آئیے حضرات اس گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور اس گفتگو کو نورانی اور بابرکت بنانے کے لیے میں سب سے پہلے محترم حافظ قاری جلال الدین صاحب سے گزارش کروں گا کہ حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ اللہ 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 کہتی ہے یہ پھولوں کی اردا، اللہ اللہ کہتی ہے یہ پھولوں کی اردا، اللہ اللہ اشجار کے پتوں پہ لکھا اللہ 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 خوشبو کرن اجالے گھنک اور کہکشاں، 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 ذاکر ہیں تیرے ارض و سما اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں محترم مولانا انصار القادری صاحب سے ایک سوال دریافت کرنا چاہوں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر ایسے کون سے واقعات رونما ہوئے کہ جنہیں ہم معجزات بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ کی آمد کی دلیل بھی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑا اچھا سوال آپ نے فرمایا۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کو اللہ رب العزت کی جانب سے وہ عظیم الشان ندرت اور انوکھا پن عطا کر دیا گیا کہ شعوری طور پر بھی لاشعوری طور پر بھی دنیا کو یہ احساس جائے کہ کائنات کے اندر تشریف لانے والی یہ شخصیت کوئی عوامی سطح کی شخصیت نہیں ہے، بلکہ جب ہم حدیث مبارکہ پر نگاہ ڈالتے ہیں تو کتنی ایسی روایتیں ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے وقت جو محیر العقول اور انوکھے واقعات رونما ہوئے، وہ حدیثیں ان تمام واقعات کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم حضرت سیدہ آمنہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ مکرمہ ہیں، ان کا مشاہدہ یا ان کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور ان کے اس مشاہدے کی روایت فرمانے والی بہت ساری شخصیتیں علماء کرام کی ایک جماعت ہے۔ حضرت علامہ امام ابن حجر اسقلانی اور حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے علماء کرام نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر ان روایات کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ ننھا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوا تو ایک ایسا نور ظاہر ہوا، ایک ایسی روشنی ظاہر ہوئی کہ اس روشنی میں میں نے بصرہ کے محلات کو دیکھ لیا، اور بصرہ کے بازار میں چلنے والے اونٹوں کی گردنوں کا میں نے مشاہدہ کر لیا۔ یہ اس مقدس خاتون کی گفتگو ہے جن کی عصمت اور جن کی سچائی، جن کی صداقت کی قسم کھائی جا سکتی ہے، جنہوں نے نور نبوت کو 9 مہینے تک سنبھال کر رکھا اپنے شکم مقدس میں۔ ہم ان کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی سب سے عظیم نعمت اپنے محبوب کی شکل میں عطا فرما دی۔ اور اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے حضرت عثمان کی ایک والدہ ہیں فاطمہ نام کی، وہ روایت فرماتی ہیں کہ جس دن عبد المطلب کے یہاں ان کا پوتا پیدا ہوا، عبداللہ کا نور نظر، میں صحن کعبہ میں تھی۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ آسمان کے ستارے بالکل قریب آ گئے، ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ستارے میرے اوپر ٹوٹ کر گر جائیں گے۔ اور پھر جب اس کی تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ آج ہی عبداللہ کے گھر میں وہ پیغمبر آخر الزماں جلوہ گر ہوا ہے جو ساری کائنات کا نجات دہندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں بلکہ روایتوں میں اس بات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ جس دن رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ کی پیدائش ہوئی، اس دن اللہ تعالیٰ نے قریش کے جانوروں کو زبان عطا فرما دی، قوت گویائی عطا فرما دی، بولنے کی صلاحیت عطا فرما دی، اور ان جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی اور یہ کہا مبارک ہو، رحمت للعالمین تشریف لے آئے، نبی آخر الزماں کی جلوہ گری ہو گئی۔ یہ واقعہ بلا شبہ ایک ایسا انوکھا واقعہ ہے کہ اس کائنات میں جب سے کائنات بنی ہے، جب سے انسانیت کا وجود پایا جاتا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک، بلکہ میں تو یہ کہوں گا آج تک یا قیامت تک کسی بھی بچے کی پیدائش میں ایسا انوکھا پن نظر نہیں آیا، ایسی نظرت نظر نہیں آئی۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے مولا نہ ملے گا، تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ نہ ملے گا۔ آئیے حضرات، نعت پاک کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کے لیے میں شیدائے رسول محترم حاجی رفعت صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ نعت پاک کے چند اشعار سے نوازیں۔ تمہارے آنے سے میرے آقا
جہاں میں یہ روشنی ہوئی ہے تم ہی ہو اس انجمن کی رونق، تم ہی سے محفل سجی ہوئی ہے، گناہگاروں کا ہے سہارا، تمہاری الفت کا ایک پردہ، تمہاری چادر میں شاہ بطحا، تمہاری چادر میں شاہ بطحا، خدا کی رحمت چھپی ہے، تم ہی ہو اس انجمن کی رونق، تم ہی سے محفل سجی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا سید محمد قادری صاحب، آپ سے ایک سوال دریافت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت باسعادت کو عید میلاد النبی کے نام سے موسوم کیا گیا، جبکہ عیدین تو صرف دو ہی ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ میں چاہوں گا اس پہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ اس بات کو واضح فرمائیں کہ اس عید کو عید کیوں کہا گیا؟ قرآن مقدس میں یہاں اللہ رب العزت جل شانہ نے اس دن کو عید کہا کہ جس دن عیسیٰ علیہ السلام کے لیے آسمان سے دسترخوان اترا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے، معجم اوسط میں نقل کرتے ہیں حدیث نمبر 830 کہ حضرت عمر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، کسی یہودی نے، کہ اگر یہ آیت ہمارے لیے نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید مناتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص سن، یوم جمعۃ و یوم عرفۃ وہما عیدان، فرماتے ہیں تم تو عید مناتے نا، لیکن ہمارے لیے تو جمعہ اور عرفات کا دن یہ دونوں پہلے سے عید ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اسے امام ترمیزی نے جامع صحیح میں نقل کیا ہے، حدیث نمبر 3044، اور ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں اسے روایت کیا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عرفات یہ دونوں ہمارے لیے عید کا دن ہے۔ اب یہاں سے ایک چیز سمجھ میں آئی کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ دو ہی عید ہے، ورنہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو کھنگالے اور اس کے اندر اگر آپ گوتہ زن ہو اس کے علم میں تو آپ کو اور کئی عیدیں نکل کر آئیں گی۔ بلکہ آئیے ایک اور عید کا بھی ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں۔ حضور پاک مدینہ شریف پہنچے جب مکے سے ہجرت فرما کر، تو اس وقت عاشورے کا دن یعنی 10 محرم کو یہودیوں کا یہ حال تھا۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ مسلم شریف حدیث نمبر 1131 اور بخاری شریف حدیث نمبر 1901 کہ مدینے کے جو یہودی تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں ان کے بارے میں وَتَتَّخِذُوهُ عِیدًا، عاشورے کے دن کو ان لوگوں نے عید بنا لیا تھا، خوشی کرتے، جشن بناتے۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے منع بھی نہیں کیا، بلکہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صوموہ انتم، تم بھی اس دن روزہ رکھو۔ یعنی وہ عید اگرچہ یہودیوں کی عید ہے لیکن چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی نسبت ہے اس میں شامل، لہٰذا وہ تمہارے لیے بھی عید ہے۔ اب آپ اگر ان تمام چیزوں کی طرف غور کریں تو آپ دیکھیے عرفات کا دن بھی عید،
جمعہ کا دن بھی عید، عاشورے کا دن بھی عید ہے یا نہیں؟ عید الفطر حدیث کی روشنی میں عید ہے ہی، عید الاضحیٰ بھی حدیث کی روشنی میں عید ہے۔ قرآن میں ان دونوں عیدوں کے حوالے سے ذکر نہیں ملتا، یہ حدیث میں ملتا۔ اور اسی طریقے سے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے دسترخوان اترا، مائدہ اترا، وہ عید صرف عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، اولین والآخرین، آخرین میں ہم بھی شامل ہو گئے، وہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے، یعنی یہ 5 عید ہو گئی۔ اب ایک صرف حدیث پاک میں آپ کو بتا کر کے اپنی بات کو کنکلوڈ کروں۔ آپ دیکھیں یہ جو جمعہ کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حدیث پاک ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں اسے روایت کیا، حدیث نمبر 1047، اور روایت حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، کہ تمہارے لیے سب سے افضل دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں فِيهِ خُلِقَ آدم، کہ اسی دن آدم پیدا ہوا۔ پتہ چلا جمعہ کا دن افضل اس لیے ہوا کہ اس دن آدم کی ولادت ہوئی۔ اب جس دن آدم کی ولادت، وہ دن عید کا دن ہو گیا۔ ایک چیز اور میں عرض کرتا آپ سے چلوں کہ دیکھیے عید کے حوالے سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھے، کبھی کبھی لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ کوئی اور عید، یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، یہودیوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا طریقہ ہے، ہندوؤں کا طریقہ ہے۔ یاد رکھے ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل ہے، حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی، علامہ جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ دونوں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے دن خوشی منانا، اس کی دلیل جو ہے ہمیں بخاری اور مسلم کی حدیث سے ملتی ہے، اور وہ یہی فرماتے ہیں کہ وہ دن جو عاشورے کا دن تھا وہ یہودیوں کی عید تھی، لیکن حضور نے منع نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ میں بھی روزہ رکھوں گا، تم بھی رکھو۔ یعنی جس دن کو کسی پیغمبر سے نسبت ہو جائے تو اب وہاں پر یہودیت، عیسائیت یا پھر ہندوازم کی بات نہیں کرنی چاہیے، نبی کی نسبت کو دیکھتے ہوئے اسے منانا بھی چاہیے، سیلیبریٹ بھی کرنا چاہیے۔ اور عید کا مطلب یہی ہے کہ جو عود کرے، بار بار آئے، اور جس میں بندے خوشی کا اظہار کرے اور خوش ہو۔ اور ایک چیز جو عام طور پر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے کہ اسی دن حضور کا وصال بھی ہوا، تو ایک چیز یاد رکھے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر اتنی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد وہی ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ نبی مرتا نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن اور حدیث اور کلمہ بتا رہا ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اگر نبی ان کا انتقال ہو گیا ہوتا تو ہوتا محمد اللہ کے رسول تھے، ہیں بتا رہا ہے کہ نبی زندہ ہے، اور زندوں کا مرن دن نہیں منایا جاتا، جنم دن منایا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آئیے حضرت پھر ایک نعت پاک سنتے ہیں۔ ہر سمت روشنی ہے، بڑا اہتمام ہے، نعت نبی میں ڈوبا ہوا ہر نظام ہے۔ بہت خوب۔ آئیے ہم محترم شکیل جے پوری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ایک نعتیہ نظم سے نوازیں۔ محترم شکیل جے پوری صاحب۔ عرض کرتا ہوں، جن کو انوار ہدایت کا ستارہ کہیے، جن کو اسرار حقیقت کا اشارہ کہیے، جن کو دربار شریعت کا مینارہ کہیے، جن کو گلزار طریقت کا نظارہ کہیے، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے، صلی اللہ وہ تعالی علیہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے۔ ایک بند اور ملاحظہ فرمائیے کہ جن کی صورت سے آیا جلوہ نورانی ہے، جن کی صورت سے آیا جلوہ نورانی ہے، جن کی سیرت سے آیا رحمت یزدانی ہے، جن کی خصلت سے آیا پیکر ایمانی ہے، جن کی فطرت سے آیا پرتو قرآنی ہے، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے، محمد ہے، محمد ہی تو ہے۔ اور بند ملاحظہ فرمائیے گا کہ جو کہ ہم درد ہیں، غمخوار ہیں مجبوروں کے،
جو کہ ہمدرد ہیں غمخوار ہیں مجبوروں کے، جو کہ مونس ہیں مددگار ہیں معذوروں کے، جو کہ مونس ہیں مددگار ہیں معذوروں کے، جو کہ مشتاق ہیں دلدار ہیں رنجوروں کے، جو کہ مشتاق ہیں دلدار ہیں رنجوروں کے، جو کہ حامی ہیں طرفدار ہیں مزدوروں کے، وہ محمد ہیں محمد ہے محمد ہی تو ہے، صلی اللہ تعالی وہ علیہ محمد ہے محمد ہیں محمد ہی تو ہیں۔ صلی اللہ اور تغزل میں نعت رسول ملاحظہ فرمائیے گا کہ جن کے کاکل کی پریشانی سے رقصاں ہے ہوا، کیا بات، جن کے کاکل کی پریشانی سے رقصاں ہے ہوا، جن کے عارض کی ضیا باری پہ نازاں ہے ضیا، جن کے انداز کی دلگیری پہ حیراں ہے ادا، جن کے انداز کی دلگیری پہ حیراں ہے ادا، جن کے دیدار کی شادانی پہ شاداں ہے فضا، وہ محمد ہے محمد ہے محمد ہی تو ہے، وہ محمد ہے محمد ہے محمد ہی تو ہے۔ شکیل جے پوری صاحب نے ابھی بڑی مرصع نظم سے نوازا۔ میں مولانا انصار صاحب ایک سوال آپ سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ظلم و بربریت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، عورتوں اور غلاموں کی کوئی وقت اور عزت نہیں تھی، اور طاقتور کمزوروں پر حاوی تھے۔ نبوت کے بعد ان حالات میں کیا تبدیلی آئی، اور خاص طور پر محسن انسانیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کیا مقام عطا کیا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ موجودہ دور میں اس کی ضرورت بھی ہے، اور اس پر بہت زیادہ زور دینا بھی چاہیے۔ تمام معاشرے کو، پوری دنیا کے معاشرے کو اس پر غور کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو حال آج سے 1400 سال پہلے یعنی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلا تھا، وہی حال آج بھی آہستہ آہستہ ہوتا جا رہا ہے۔ جہالت کا دور، اس زمانے میں کیا تھا؟ بچیاں پیدا ہوتی تھیں اور پیدا ہونے کے بعد انہیں مار دیا جاتا تھا، یعنی مارنے سے مراد یہ کہ زندہ انہیں دفن کر دیا جاتا تھا۔ آج بھی یہ رسم ہے، انداز بدل گیا ہے، انداز بدل گیا ہے۔ آج یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے مار دیا جا رہا ہے۔ اس زمانے میں جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر پیدا ہونے کے بعد ایک باپ اپنی بچی کا ہاتھ پکڑتا یا اسے گود میں لیتا اور لے جا کر کے کسی صحرا میں اسے دفن کر دیتا تھا۔ مگر آج کیا ہو رہا ہے؟ آج بھی تو وہی ہے، مگر یہ انداز تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے۔ پہلے سے پتہ لگا لیا گیا، اور اس کے بعد شکم مادر میں اگر پتہ چل گیا کہ کوئی مؤنث ہے جو زندگی کی سانس لے رہی ہے تو اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قربان جائیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا درد اور دکھ کا مداوا بنا کر کے اس کائنات کے اندر جلوہ گر فرمایا۔ جہالت کی تمام رسمیں حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یک لخت ختم فرما دیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ فرمان اگر ہم نگاہوں کے سامنے لائیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو، آج کے بعد میں نے جہالت کی تمام رسموں کو اپنے قدموں سے رونت دیا ہے۔ آج ساری رسمیں جو جہالت پر مبنی تھی، آج کے بعد اس کا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ محترم حاجی رفعت صاحب، آپ سے ایک سوال دریافت ہے کہ ہمیں عید میلاد النبی کس طرح منانی چاہیے؟ عید میلاد النبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور یہ ساری نعمت نبی کے صدقے میں ہمیں عطا ہوئی ہے۔ جب ہر نعمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں پیدا کی گئی ہے تو سرکار نہ آتے، عید میلاد النبی نہ ہوتا تو یہ نعمتیں ہمیں عطا ہوتی ملتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ مومن کے لیے اشارہ کافی ہے۔ حضور کی آمد ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ یہ نعمت کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ہر نعمت عطا کری ہے۔ میں تمام دنیا کے انسانوں سے، مسلمانوں سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور کی اس نعمت کا سارے لوگ مل کر کے خوشیاں منائیں۔ سرکار کے صدقے میں آج ساری نعمتیں، دنیا کی ساری جہالتیں جو ابھی ہمارے علماء اکرام نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتایا
کہ ساری جہالتیں دنیا کی حضور نے اپنے قدموں سے روندی ہیں۔ آج اس نعمت کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم خوب خوشیاں منانی چاہیے، بڑھ چڑھ کر کے منانی چاہیے، اپنے گھروں میں چراغاں کرنا چاہیے۔ جو بھی آیا میرے حضور کے پاس سبحان اللہ، ایسا بیٹھا کہ پھر اٹھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، نعت صدیوں سے لکھ رہے ہیں لوگ، پھر بھی لگتا ہے کچھ لکھا ہی نہیں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے سے لکھا جا رہا ہے، بولا جا رہا ہے، اور یہ آپ پر بولنے، لکھنے اور پڑھنے کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ، مجھ میں تو کوئی بات نہیں، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو۔ اور تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، تو بھی وہیں پر جا جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے، اور ایک تیری تقدیر بنانا، ایک تیری تقدیر بنانا، ان کے لیے کچھ بات نہیں، سب سے بہتر ہے عشق نبی میں دن جو گزرے، وہ دن سب سے بہتر ہے، یاد نبی میں رات جو گزرے، یاد نبی میں رات جو گزرے، اس سے بہتر رات نہیں۔